آپ نے اسی مضمون کو ترجمے کے لیے کس بنیاد پہ منتخب کیا؟ ایک تو وائلنس جو ہے، خاص طور پہ پولیٹیکل وائلنس، وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن گیا ہے. تو یہ تو ایک بالکل لوکل ایکسپیرئنس اور فیلنگ ہے جو ہم لوگوں میں موجود ہے جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے. تو تب سے یہ جو امیجز آف پولیٹیکل وائلنس وہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئے. تو اس کتاب میں مجھے محسوس ہوا کہ یہ اسی ایکسپیرئنس کو انہوں نے تاریخ کے پرسپیکٹیو میں بھی دیکھا ہے، اور جو آج کل کی دنیا ہے اس کے مختلف حصوں میں جس طرح سے یہ ہو رہا ہے اس کے تناظر میں بھی دیکھا ہے. تو یہ اس لوکل ایکسپیرئنس کو جو ہم سب جس سے گزر رہے ہیں ماڈرن ٹائم میں، اس کو پورے ایک تاریخ اور جغرافیائی پھیلاؤ کے ساتھ دیکھنے کی کوشش ہے. پھر یہ کہ جو جس طرح سے ریالٹی ہمارے یہاں آج کل بنتی ہے، بنائی جاتی ہے میڈیا کے ہاتھوں، اور جو لوگ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے ہاتھوں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ ہمارے اس آج کل کی زندگی کا وہ بھی ایک حصہ ہے. تو اب یہ ایک محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ جتنی پہلے سمجھ میں آتی تھی اب اس سے کم سمجھ میں آتی ہے. حالانکہ انفارمیشن کا اور یہ ایک مطلب ایکسپلوژن ہے نیوز کا اور انفارمیشن کا، لیکن ابھی اگر کوئی یہ سوچنا چاہے کہ وہ یہ بیان کرے کہ اس کے ملک میں یا دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے تو وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس میڈیا کے ایکسپلوژن نے ایک بہت بڑا کنفیوژن پیدا کر دیا. قیدیوں پر یا مغلوب افراد پر جنسی تشدد کی اس طرح سے تشہیر، کیا اس کا مقصد کوئی خاص پروپیگنڈا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حصہ ہے اس پورے میڈیا کے کھیل کا. تو اس کا مقصد تو پتہ نہیں، جو بھی کچھ ہوگا ان کے ذہن میں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے جو تشدد ہیں وہ ہماری پرسیپشن کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور اس میں ایک طرف تو بے حسی پیدا ہو رہی ہے اور دوسری طرف ایک قسم کی یعنی بے بسی بھی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ آپ ریئلائز کرتے جاتے ہیں کہ چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ بالکل آپ کے بس سے باہر ہیں، اور کوئی طریقہ فوری طور پہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کہ مطلب اس سے پہلے یہ تھا کہ لوگ یہ سوچ سکتے تھے کہ وہ کلیکٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حالات پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اب یہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ جو طاقتیں ہیں جو نہ صرف ان ریئل ایونٹس کو کنٹرول کر رہی ہیں بلکہ ان کی تشہیر کو بھی کنٹرول کر رہی ہیں، تو وہ شاید ہم لوگوں سے بہت بڑی ہیں اور ہمارا ان پہ زور چلنا بہت مشکل ہے. یہ ایک فیلنگ پیدا ہو رہی ہے. اب کیا یہی فیلنگ پیدا کرنا ان کا مقصد ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ آپ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی فیلنگ پیدا ہو رہی ہے، اور ایک جو اطلاعات کا جو ایک ہجوم ہے اس نے ایک طرح کی ایک مایوسی پیدا کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان تصاویر کی اس طرح سے تشہیر کے بعد امریکی معاشرے میں تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحانات کو قبولیت ملی ہے، اور اس وقت بھی اس کے خلاف کوئی بڑی آواز نہیں اٹھی ماسوائے اس ایک مضمون کے
یا اس کے بعد بھی اس کو اس طرح سے اس کی مذمت نہیں کی گئی؟ دیکھیے، میں ابھی آپ کو اپنا ایک ریسنٹ ایکسپیرینس بتاتا ہوں. اپنے دلی کے سفر میں ایک محفل میں میری ملاقات ایک ویتنامیز اوریجن کے امریکی شہری سے ہوئی، جو ایک یونیورسٹی میں انگریزی پڑھاتے ہیں، اور انہوں نے ایک ناول لکھا ہے جو بہت جلد چھپنے والا ہے. تو وہ یعنی ویتنامیز امیگرینٹ ہیں اور امریکہ میں رہتے ہیں. تو انہوں نے جس طرح سے اپنی زندگی کی کہانی بیان کی، انہوں نے بتایا کہ 1975 میں جب ان کے ملک جو تھا وہ اس کا سقوط ہو گیا، تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ when my country fell in 1975. تو ان کے پیرنٹس وہاں سے نکل گئے، مطلب پہلے فادر نکل گئے، پھر ان کی مدر بھی ان بچوں کو لے کے باہر آ گئیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جس طرح سے آپ نے ان واقعات کو بیان کیا ہے جو 1975 میں امریکی حملے کے ناکام ہونے کے بعد پیش آئے، اس کو آپ نے اپنے ملک کی شکست سے تعبیر کیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کو دوسری طرح سے دیکھتے ہیں اور وہ اس ملک کی، ویتنام کی لبریشن کے طور پہ اس کو دیکھتے ہیں؟ تو وہ کافی حیران ہوئے اس بات میں، جبکہ وہاں جتنے لوگ جمع تھے جن میں ہندوستان کے ہندی ادیب اور صحافی تھے، تو انہوں نے میری اس بات سے اتفاق کیا کہ یہاں جب کبھی کوئی ویتنام کا ذکر کرتا تھا تو وہ نارتھ ویتنامیز جس طرح کی اسٹرگل کر رہے تھے امریکی حملے کے خلاف، تو اس کا ساتھ دیتا تھا. تو اس کے جواب میں ان کا ایک ریمارک بڑا دلچسپ تھا. وہ کہنے لگے کہ جو امریکہ کی پالیسی تھی ویتنام میں وہ میرے خیال سے بہت نائیو تھی. تو اب نائیو کا لفظ استعمال کرنا وہ ایک بہت ہی جارحانہ اور ہلاکت خیز پالیسی کے لیے، تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو انہوں نے اپنے تجربے سے بھی اخذ کی ہوگی. لیکن جس طرح سے ویتنام کی وار کی ریالٹی کو امریکی میڈیا نے کنسٹرکٹ کیا ہے، تو اس سے اس کا جو جارحانہ پن ہے وہ ان کی نظر میں آتا نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو جب وہاں بیان کی جاتی ہیں تو اس کا ظاہر ہے کہ میں امریکی سوسائٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرا کوئی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ یہاں ہمیں نظر آتا ہے اس میں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یعنی اس سے آپ کے ذہن میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ریالٹی ہے آج کل کی وہ انڈیویجولی اور کلیکٹیولی آپ کی طاقت سے بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ یعنی کرشنگ قسم کی فورس رکھتی ہے. اس بات سے تو ہم آگاہ ہیں کہ تصویر حقیقت کو بدل کے ایک اور حقیقت یا ماورائے حقیقت چیزیں تخلیق کرتی ہے یا حقیقت کو ایک اور پہلو دیتی ہے. تو یہ پہلو جو ان تصاویر کے حوالے سے دیا گیا ہے، ابھی آپ نے جو واقعہ دہرایا اس میں تو اس موقف کی تائید ہوتی ہے جو اس ابو غارب جیل سے آنے والی تصاویر کے اوپر ڈونلڈ رمزفیلڈ اور بش انتظامیہ کے بیانات آئے کہ ان میں تشدد سے مراد وہ تشدد نہ لیا جائے جو دنیا عام طور پہ سمجھتی ہے. تو کیا اب یہ بات مان لینی چاہیے کہ دنیا نے اس تصویری تشدد اور انسانیت کی تذلیل کو خاموشی سے قبول کر لیا؟ ہاں، ظاہر ہے جب کوئی افیکٹو آواز نہیں اٹھی تو اس کو سوائے خاموشی کے اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس ریالٹی کا دوسرا پہلو بھی ہے، جو دوسرے سائڈ کا تشدد ہے جس کا شکار وہیں کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک خاموشی ہے. تو دنیا، جیسے کہ سوزن سونٹیگ نے اپنے یعنی مضمون میں بتایا ہے، وہ دو یعنی متحارب کیمپوں میں بٹ جاتی ہے اور ان میں سے کسی کا بھی مقصد یہ حقیقت کو ٹھیک طرح سمجھنا نہیں ہوتا بلکہ اس کو اپنی مرضی سے پیش کرنا ہوتا ہے. تو وہ دونوں کی
اپوزٹ ریالٹیز ہوتی ہیں جو وہ بناتے ہیں، اور وہ اصل ریالٹی اگر ہم کبھی کہہ سکیں کہ اصل ریالٹی کیا ہے تو اس کے مطابق دونوں ہی نہیں ہوتی. اس پر تو سوزن سونٹیگ اس میں خود لکھتی ہیں اور وہ یہ بات کرتی ہیں کہ اصل میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ چند امریکی یا امریکیوں کی اکثریت مل کے دیگر انسانیت کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے، لیکن اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اقتدار میں بٹھانے والے امریکی عوام کا اس پہ کیا موقف ہونا چاہیے؟ نہیں، ظاہر ہے وہ آپ کو آپ کی ذمہ داری سے الگ کر دیتی ہے. یہ جو اس قسم کی جو یعنی پرسیپشن جو میڈیا کے ذریعے بنتا ہے، اس سے آپ اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتے ہیں ایک طرح سے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا ان چیزوں پر کنٹرول نہیں ہے اس لیے ہم پر کسی طرح کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. اور جو امریکن انٹرسٹ، جیسے ہمارے ہاں نیشنل انٹرسٹ کہا جاتا ہے، تو اس کو ڈیفائن کرنا جو ہے وہ لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ ان کی پہنچ سے باہر ہے. وہ کچھ اور طاقتیں ہیں جو یہ ڈیفائن کریں گی کہ امریکن انٹرسٹ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے اور پالیسی کیسے بنانی چاہیے. تو وہاں کے شہری، جیسے ہمارے یہاں کے شہری، یہ رفتہ رفتہ سوچنے لگے ہیں کہ یہ پالیسی بنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے. اس کے بعد امریکی انتظامیہ کا جو پہلا موقف سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اصل میں ان تصاویر کی تشہیر کا مقصد بش، رمزفیلڈ، کونڈولیزا رائس کی توجہ ان مظالم کی طرف مبذول کروانا تھا جو گاہے بگاہے امریکی افواج اپنے قیدیوں پر کیا کرتی تھی. ایسا کوئی پہلو آپ کو نظر آتا ہے یا محض ایک بہانہ بازی ہے؟ نہیں، ظاہر ہے جس قسم کے ماحول سے وہ تصویریں باہر آئی تھیں وہ تو مکمل طور پہ یعنی امریکی فوج کے کنٹرول میں تھا. تو یہ تو یعنی ظاہر ہے کہ وہ سارے لوگ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کر رہے تھے جو ان کو ان کے انتظامیہ کی طرف سے دی گئی تھی. تو ان کے علم میں لانا تو ایک مطلب عجیب سی بات لگتی ہے، کیونکہ اب یہ اس قسم کی چیز غالباً نہیں تھی جو جیسے سنوڈن نے چیزیں نکال کے پیش کی ہیں ود ٹوٹلی ڈفرنگ ویو. تو وہ تو ان کے اپنے اندر سے اس کو پیش کیا گیا تھا اور وہ لوگوں کے سامنے لائی گئی تھی ٹو کریٹ سم افیکٹ. اب وہ کیا افیکٹ تھا اور کیا وہ اچیو ہوا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان تصویروں کو سامنے لانے کا مقصد امریکی انتظامیہ کے جو ایکٹرز تھے ان کی توجہ اس طرف دلانا ہوگا. میرے خیال سے اس ساری چیز کا مقصد جو دنیا کے عام لوگ ہیں ان پر کوئی افیکٹ پیدا کرنا تھا. اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے سوزن سونٹیگ یہ بھی لکھتی ہیں کہ ایک پہلو کلچر آف شیم لیسنس، بے شرمی اور بے حسی کی روایت کو فروغ دینا بھی ہے. عام طور پہ تو یہی تاثر ملتا ہے. ہاں، تو یہ تو میرے خیال سے سوزن سونٹیگ کے ریمارک سے متفق ہوئے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایک امریکی معاشرے کی اور مغربی معاشرے کی اور پوری دنیا کے معاشرے کی ایک بہت ہی یعنی بیدار مغز قسم کی کرٹک ہیں. اور وہ ان بڑے دانشوروں میں سے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں ایکچولی کہ ہماری دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور اس کو کرٹیکلی کیسے دیکھا جا سکتا ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ میں تو بالکل متفق ہوں کہ یہ ایک طرح سے اس کو ایک یعنی ایکسیپٹیبل تھریش ہولڈ کے اندر لے آتی ہے یہ اس قسم کی تشہیر، کہ آپ اتنی سفاکی پھر دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو بے چین کرنے کے لیے اس سے آگے کی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے. اس سے میڈیا کے بھی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کب کیا ایفیکٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ہوتا یہی ہے کہ یہ ریپیٹڈ ایکسپوجر سے
لوگوں کی جو حساسیت ہے وہ رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور وہ ایک بے حسی کا شکار ہو رہے ہیں، اور اب ان کو یہ چیزیں ڈسٹرب نہیں کرتی، جیسے سوزن سونٹیگ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، کوٹ کیا ہے کہ اب ناشتے کے ساتھ یہ ساری جو دنیا میں ہونے والی صفاقیاں ہیں ان کو کنزیوم کرتے جاتے ہیں، اور آپ کا نہ ہاضمہ خراب ہوتا ہے نہ آپ کا ذہن کوئی متاثر ہوتا ہے۔ یہ ایک بے حسی پیدا کرنے کی کوشش تو ہے ہی، اور نتیجہ اس کا یہی نکل رہا ہے۔ چونکہ میڈیا ایک آزاد ہونے کا تاثر تو دیتا ہے لیکن آزاد ہے تو نہیں، وہ بہت ساری چیزیں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کی بہت ساری چیزوں کے کرنے کی مرضی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ کارپوریٹ میڈیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا تو ضروری ہے کہ یہ کارپوریشنز کے اختیار میں ہے، اور ان کا بنیادی مقصد ایک سیاسی گرفت قائم کرنا بھی ہے اور مالی گرفت قائم کرنا بھی ہے۔ تو وہ اشتہارات، اور ان کے لیے یہ کاروبار ہے خبروں کا، اور ان کو اگر کسی بھی موقع پہ کوئی خبر دبانی پڑے تو ان کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی، تو اور ان کو اس طرح کی چیزیں ملتی رہتی ہیں جن سے وہ سینسیشن قائم رہتا ہے جو ان کی ویورشپ کو بڑھاتا ہے، اور یہ ایک قسم کا وشس سرکل ہے، وہ چلتا رہتا ہے، اور لوگ اس دائرے میں پھنس کے اپنی جو حساسیت ہے اس کو کند کرتے چلے جاتے ہیں۔